آسمانوں کا چاند سورج ٹوٹ کر آپ کی گود میں آن پڑا. گھبرا گئے کہ چاند و سورج میری گود میں. تو اٹھے اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے شام کے ایک مشہور ترین راہ کے پاس. جب وہاں گئے اسے جا کے اپنا خواب کی تعبیر بیان کی. اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ. تو قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قریش. وطن شہر؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں. اس نے کہا پھر تمہیں مبارک ہو، تیرے شہر مکہ میں عبداللہ کے گھر ایک نبی پیدا ہوگا جو اعلان نبوت کرے گا. تمہیں میں مبارک دیتا ہوں اے قریشی نوجوان، تو اس کا خادم بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا، اور اس کا رفیق یعنی ساتھی بھی اللہ تجھے بنائے گا. آپ وہاں سے اٹھے اور صبح آپ مکہ پاک میں آئے اور آپ نے دیکھا تو ادھر میرے اور آپ کے لاجواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے گھر اعلان نبوت فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو دوڑ کر گئے. جب گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں تو مجھے کوئی معجزہ دکھا دے. کوئی معجزہ دکھائے. اب شاعر اسلام ابھی جلندری جس نے یہ قومی ترانہ لکھا ہے اور سارے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بقول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں گئے تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ کوئی معجزہ فرمایا پیارے صدیق سن لیجئے کیا وہ معجزہ کم ہے؟ کیا وہ معجزہ کم ہے جو دیکھا تھا ملک شام میں؟ میرے نبی مکے میں رہ کر شام میں آنے والے ابوبکر صدیق کے خواب کو بھی جانتے ہیں. ابوبکر صدیق کو بھی جانتے ہیں یہ میرا غلام ہے، اسے یہ خواب آیا. آج سائنس بڑی ترقی کیے جا رہی ہے، بندہ ریگستان کے اندر ہو ایسے آلات ایسے آلے ایجاد ہو چکے ہیں، انہیں بندہ رکھ کے بندے کی جناب والا سٹیٹس معلوم کر دیتا ہے. یہ فلاں جگہ پر موجود ہے، بستی کے اندر ہے یا جنگل کے اندر ہے یا پہاڑ کے اندر ہے، مگر قربان جاؤں میرے نبی مدینے میں رہ کے غلاموں کو جانتے ہیں. مسجد نور میں بیٹھنے والا میرا غلام مجھ پر درود و سلام